बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नाजरीन, दुनिया में अब तक बहुत सी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। बदर के मैदान में हक और बातिल की पहली जंग लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और उन्होंने बेसरो सामानी की हालत में अपने से 1000 गुना बड़े लश्कर को शिकस्त फाश दी। इसी तरह 1965 की जंग भी मुस्लिम और कुफार की जंग थी। इस जंग को इस साल 57 साल हो जाएंगे, लेकिन तारीख ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े हथियारों से लैस दुश्मन से कैसे बेजिगरी से मुकाबला किया था। और इस दौरान कुदरत ने भी अपने बहुत से मोजज़ात दिखाए थे। ये मोजज़े लोगों ने अपनी आंखों से देखे और महसूस किए थे। आज की वीडियो में हम आपको 1965 में होने वाले मोजज़ों के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 1965 के दौरान पाकिस्तान के हर सिपाही का एक ही जज्बा था और एक ही सोच थी कि पिछली बार हमने अंग्रेज की जंग लड़ी थी, लेकिन अब हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हम दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। तो जब ये वल्वला और ये जोश हो तो ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। लाहौर में एक मस्त कलंदर रहता था जो कभी बोलता नहीं था और लोग इसे चुप शाह कहते थे। 1965 की जंग के दौरान वो अचानक गली कूचों में घूम फिर कर चिल्लाने लगा कि लोगों देखो, अल्लाह ताला क्या क्या मोज़े दिखाते हैं, डरो नहीं, फतह हमारी होगी। सियालकोट से आने वाले लोगों ने उस वक्त बताया था कि हमने आधी रात के बाद सैकड़ों सफेद घुड़सवार देखे जो सफेद वर्दियां पहने हुए थे और उनके हाथों में तलवारें थी और वो कह रहे थे कि हम महाज पर जा रहे हैं। लाहौर के एक मशहूर हकीम और दानश्वर नेयर वास्ती 1965 की जंग के दौरान मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे। नेयर वास्ती बताते हैं कि एक बुजुर्ग जो कि अल्लाह के वली थे हमेशा मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के पास मिला करते थे। मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। उनकी गैर हाजिरी की वजह मैंने पूछी तो उनके साथी ने कहा कि वो पाकिस्तान जहाद पर गए हैं। पाकिस्तान आने के बाद नेयर वास्ती ने रेडियो पाकिस्तान से जंग के मुतालिक अपने तासुरात में बताया कि लाहौर की एक खातून जो 18 साल से मदीना मुनव्वरा में मुकीम थी, उस खातून को ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और वो बताती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान में जंग का जिक्र कर रहे थे। अक्टूबर 1965 में रोजनामा जंग में कई खबरें शाया हुई थी, जिनमें भारतीय कैदियों के बयानात भी शामिल थे कि भारतीय सिपाही पाकिस्तान की इस फौज से खौफजदा थे जो तलवारों से लड़ रही थी और जिनकी तलवारों से बिजली के शोले निकलते थे। वकारुन निसा कॉलेज के प्रिंसिपल के भाई 1965 की जंग के दौरान PAF पेशावर में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के टैंक में बम गिरा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसमें धमाका नहीं हुआ था और हम एक बहुत बड़े नुकसान से मौजूदा तौर पर बच गए थे। सरगोदा पर भी बहुत से बम गिराए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी बम नहीं फटा था। हालांकि बम टारगेट पर गिराए गए थे और तमाम त्यारे सरगोदा एयरपोर्ट पर खुले आम खड़े थे और उस वक्त तो लोगों ने ये साफ महसूस किया था कि ऐसा लग रहा है कि फरिश्ते पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि रावलपिंडी में 21 बम गिराए गए थे लेकिन सिर्फ 5 फटे। मैदान जंग में हमारे 500 फौजी हिंदुस्तानियों को 5 लाख लगते थे और ये वाकई अल्लाह ताला की मदद थी जो उस वक्त हम पाकिस्तानियों को नसीब हुई और हम लाहौर को खोने से बच गए। भारतीय फौजियों के बयानात भी बहुत हैरानकुन थे। उन्होंने कहा, तलवारों वाली फौज ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनकी तलवारों से रोशनी निकलती है। सियालकोट के जंगी कैदियों ने पूछा कि पाकिस्तान आर्मी में सफेद पोश सिपाही कौन थे। एक भारतीय फौजी ने बताया कि सुर्ख लिबास में घुड़सवारों ने भारतीय फौज को मुकम्मल तौर पर उलझा दिया था।
ایک بھارتی پائلٹ قیدی نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ملتان میں 3 بوڑھے بھارتی بم کیچ کرتے تھے اور اسے دور پھینک دیتے تھے اور بم ٹارگٹ پر پہنچ کر پھٹتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک اور حیرت انگیز معجزہ جو 1965 کی جنگ کے دوران ہوا تھا، اس میں بھارت کے XEN کا پائلٹ بیٹا جو بیل آؤٹ کر گیا تھا، وہ جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ بیل آؤٹ بیل آؤٹ، حالانکہ کوئی پاکستانی جہاز میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ میں اس قدر کنفیوز ہو گیا کہ میں نے بیل آؤٹ کر دیا۔ اسی طرح بھارتی جرنیل کا بیٹا جو کہ پائلٹ تھا، وہ جب پکڑا گیا تو اس نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں راوی کے پل کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں دریا پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا پر 1 نہیں بلکہ 6 پل ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اس قدر پریشان ہوا کہ مجھے واپس پلٹنا پڑا۔ پاکستان کے صحافی اور ادیب جو مختلف محاذوں کا دورہ کر کے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جہاں بھی بھارتیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں وہ محض غلط فہمی کی وجہ سے ڈالے۔ حقیقت یہ تھی کہ پاک فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن بھارتی فوج نے سمجھا کہ پاک فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ممتاز مفتی بتاتے ہیں کہ ہم نے جنگ کے دوران قاضی علاؤالدین صاحب سے عرض کیا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ قاضی صاحب بولے، مفتی صاحب میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہوں، پاکستان کے لیے دعا کرنے کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء کرام کام کر رہے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ بڑے کام بڑوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، بڑے بزرگ میدان جنگ میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں فوجی پاکستانیوں سے ہار ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہی ہوگی۔ 1965 کی جنگ میں چونڈا جہاں تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی تھی۔ چونڈا نارووال کے قریب ہے اور شکر گڑھ سے لے کر سیالکوٹ تک جنگ کا میدان پھیلا ہوا تھا۔ توپیں آگ اگل رہی تھی، جہاز بم برسا رہے تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مارکا جسے فوجی زبان میں آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں، اس جنگ آزادی کا تسلسل ہی تھا جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اور پوری قوم اس وقت افواج پاکستان کی پشت پر تھی، اور اللہ کی مدد اور شہادت کا اجر کیا ہے، اس کا ایک ایمان افروز سچا واقعہ ستمبر کی ایک رات کو پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 نوجوان گھر میں موجود تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی رات تھی، توپوں سے آگ کے گولے اور تیز آوازیں دل دہلا رہی تھیں کہ اچانک ایک فوجی جیپ گھر کے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ چند فوجی تھے جنہیں مدد درکار تھی کہ امانت کے طور پر دفن کیے جانے والے شہداء کی لاشوں کو نارووال سے کہیں اور منتقل کرنا تھا۔ چونڈا نارووال اس وقت ایک بڑی جنگ کا میدان تھا اور وہاں جانا بہت خطرے والی بات تھی۔ لاشوں کو نکالنے اور لے جانے کے لیے کافی روئی کی ضرورت تھی، جو ہماری کوششوں سے مل گئی، اور ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر جیپ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور ہم نے وہاں پر جو دیکھا اس نے ہمارے وجود اور ایمان کو اور بھی مضبوط تر کر دیا۔ مر کر بھی نہ مرنے والوں کی قبر کشائی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم بالکل تازہ تھے، اور یہ وہ موقع تھا جب ہمیں موت زندگی سے زیادہ خوبصورت لگی۔ سبحان اللہ، اس موت میں بھی زندگی تھی۔ ایک شہید فوجی کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا اور وہاں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ ہم میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ہاتھ اس روشن پیشانی پر رکھ دیا۔ دل چاہا کہ خون آلودہ ہاتھوں کے ساتھ شہر کے گلی کوچوں میں نکل جائیں اور ہر کسی کو بتائیں کہ دیکھو دیکھو، جو وطن پر جان دیتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ اور ایک انگریز رپورٹر لوئس کرار کے یہ تاریخی الفاظ ابھی تک زندہ ہیں، جو اس نے اپنے اخبار کو ٹیلی گرام میں بھیجے کہ سائنسی ترقی میں پاکستان شاید یورپ سے 100 سال پیچھے ہے، مگر جذبے اور ایمان کے معاملے میں پاکستان یورپ سے 1000 سال آگے ہے۔ لندن میں دوسری جنگ عظیم میں مکمل بلیک آؤٹ 11ویں رات کو ہوا تھا، مگر لاہور کے تربیت یافتہ باشندوں نے پہلی رات کو ہی مکمل بلیک آؤٹ کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔
کہ بے شک یہ قوم حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہے۔ ٹاپ آف نیوز واشنگٹن کے ایک جرنلسٹ نے آنکھوں دیکھا حال لکھا کہ میں نے چونڈا کے فاتحہ ایک پاکستانی میجر جنرل ابرار حسین سے پوچھا کہ اس قدر تھوڑی نفری سے آپ نے اتنی بڑی بھارتی فوج کو کیسے شکست دی، تو انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا کہ اگر جذبہ اور حوصلہ پیسے سے خریدے جا سکتے تو بھارتی فوج اسلحے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امریکہ سے خرید لیتی، لیکن ان کے سینوں میں وہ دل ہی نہیں ہے جو شہادت کی تمنا کر سکے، اور ہم تو موت سے ڈرنے والے ہیں ہی نہیں، ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ جنگ 6 ستمبر سے شروع ہوئی تھی اور 23 ستمبر کو سیز فائر کر دیا گیا۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔